سعودی نظام کے خلاف ہم انشاءاللہ بولتے رہیں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی بات کرتے رہیں گے۔ ایم کیو ایم کی طرح، مولانا فضل الرحمان کی طرح ہمارے لوگ بھی جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں۔ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، شہباز شریف، پھر وہی ملاقاتیں۔ ایز اے قوم یار ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کچھ باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے آپ سے۔ آپ نے باتوں کو بڑا غور سے سننا ہے، یہ ولاگ بہت اہم ہے۔ ہمارے کچھ لوگ اس رزلٹ کو لے کر، اس الیکشن کو لے کر بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ شاید ہم خود بھی جو ہے وہ مایوس ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہم ہمت ہار جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ننگا پہلے بھی کر دیا، لیکن مزید اب یہ جو لوگ حکومت میں آئیں گے مزید ننگے ہوں گے قوم کے سامنے۔ پھر قوم جس طرح پہلے ایک نعرے پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک بندے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس کی حکمت عملی پہ بھروسہ رکھیں، یہ سب لوگ ننگے ہوں گے اور لوگ اب ہر شخصیت کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے سائے کے تلے آئیں گے۔ میں آپ کو یہ آج ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ قوم پہلے ہی تھک چکی تھی، لیکن یہ اب جو ایک ڈرامہ ہوا ہے، اب جو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، اب جو ایک ملک کے اندر حالات بنیں گے، تو قوم کو ایک نعرے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا، جس نعرے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے مایوس نہیں ہونا، جو راستہ ہم نے چنا ہے انشاءاللہ اس پر ہم نے سب نے مل کر پہرا دینا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ہمیں قیمت چکانی پڑے۔ موت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ایک دن آنی آنی ہے۔ دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ یار اس سیاست کو چھوڑ دیں، اس کی بات کرنا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں، کیونکہ یہاں جگیر درانہ اور سرمایہ درانہ سسٹم ہے۔ اگر کوئی اس معاشرے میں حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، تو جو ان لوگوں کی یہاں اجارہ داری قائم ہے، ان کو یہ چیز جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی، ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں جو چودھری ہوتا ہے، وہاں کا اگر کوئی کمی جو ہے اٹھ کے وہ پڑھ لکھ کر کوئی چیز بن جاتا ہے، تو یہ معاشرہ اسے برداشت نہیں کرتا، اسے مروا دیا جاتا ہے، اس کو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اس کی جو عزت بن جاتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، چاہے اس کو موت کے ہی جو ہے وہ گھاٹ میں کیوں نہ اتارنا پڑے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، لیکن آپ محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی سے یہاں پہ یہ قوم کے سامنے ایک ایک کر کے ذلیل ہوتے رہیں گے، ننگے ہوتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ لوگ ہم ایک قوم بن کر جو ہے ایک نعرے کے نیچے آ جائیں گے، کیونکہ ہم ایک باوقار قوم ہے۔ انشاءاللہ قوم کو سمجھ آ جائے گی، ہمارے جو آنے والی نسل ہے، ہمارے جو بچے جو نوجوان ہو رہے ہیں، یہ جب ہمارا ووٹر بنے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ ظلم کے جو اندھیرے ہیں، جو سیاہی بھری راتیں ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، یہ سب ننگے ہوں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی ننگے ہو چکے ہیں، قوم کو سب پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی منشا کے مطابق یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ یار لوگ اپنے کیوں نہیں ووٹ دینا بھائی، یار انہوں نے آنا نہیں ہے، مولویوں نے آنا نہیں ہے، اب وہ آ ہی نہیں سکتے، تو چلو جی جن کو آپ لے کر آئے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اب ان کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تیر مارتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک نعرے کے نیچے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، اور اب بھی بات کر رہے ہیں۔ ایز اے نوجوان آپ سوچیں سمجھیں اس چیز کو کہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اس سسٹم سے اٹھایا جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ قوم جو ہے اب ایک کوئی نتیجے پر پہنچ گئی، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اب بھی کچھ یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ واقعہ ہو جائے اور اس طرح کی جو پارٹیوں کو ہے بالکل جو ہے پرماننٹلی بین کیا جائے، اور ہماری جو اجارہ داری ہے یہاں پہ وہ قائم رہے، پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ کر کسی نیا چہرہ کو لا کر اس کے لیے ایک ہوا بھری جائے گی، قوم کو اس کے پیچھے لگایا جائے گا۔ دیکھیں نا آج لوگ کس طرح ایک
پارٹی ہے، لوگوں نے ووٹ بھی دیا لیکن اس کے حق پہ بھی ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. لیکن ایک جو ہے وہ سوچ بنا دی جاتی ہے، ایک ہوا چلا دی جاتی ہے، پھر اسی طرح قوم پاگل ہو جاتی ہے، نہیں دیکھتی آگے، نہیں دیکھتی پیچھے کہ ہمارا امیدوار کون ہے، پارٹی کا نظریہ کیا ہے، منشور کیا ہے. تو بس گرم ہو جاتی ہے، جذبے کے اندر آ جاتی ہے، تو بس ایک فیصلہ کر دیتی ہے. تو یہی یہ کچھ چاہتے ہیں. تو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہم سب کو، جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. جو اگر ایز اے پارٹی کے طور پر، ایز اے ہمارے کارکنوں کے طور پر، ایز اے سوشل میڈیا ورکر کے طور پر ہمارے سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سب غلطیوں کا ازالہ ہم نے کرنا ہے، غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، لیکن نئے سرے سے پھر جو ہے ہر چیز کی تیاری کرنی ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس سسٹم سے یقین اٹھ گیا ہے، مایوس ہو چکے ہیں. نہیں لگتا کہ اس طرح سے کوئی نظام چینج ہوگا، ہمارے پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہوگی. تو لیکن پھر بھی ابھی بھی ہم جو ہے وہ ایک کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس کے تحت جو ہے ہم پہ کوئی بلیم لگایا جائے کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. ریاست ہماری ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم ادھر کماتے ہیں، ہم ادھر کھاتے ہیں، ہم ادھر رہتے ہیں، ہم ادھر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اس سسٹم کو بٹھا کر آپ نے بڑا پروپوگنڈا کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں جی چلو کوئی بات نہیں، آپ نے نیٹ بند کرنا تھا، موبائل سروس بند کرنی تھی، کر لیتے ہیں. لیکن اب جو صحیح رزلٹ آ رہے ہیں، کوئی ہار رہا ہے یا کوئی جیت رہا ہے، تو آپ تو رزلٹ تو دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی سکرین پر، لیکن آپ اتنے اچھے نہیں ہیں. قوم آپ کا مکروہ چہرہ دیکھ چکی ہے. لہٰذا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب سب سے بڑا بھروسہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر جو بندوں کا بھروسہ ہوتا ہے وہ توڑتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ آپ کے ظلم، یہ آپ کا جبر ختم ہو جائے گا ایک دن. اللہ تعالیٰ مثالیں دکھا رہا ہے ہمیں، جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. جنہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، آج ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ کے ہم جو ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، قوم کو تیار کرتے رہیں گے. کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے. سود کے خلاف، سودی نظام کے خلاف ہم انشاءاللہ بولتے رہیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی بات کرتے رہیں گے. ہو جائیں گے، ان کے چہرے بدل جائیں گے، ان کے تاثرات بدل جائیں گے. آج ابھی سے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہمیں جو ہے IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. اب قوم تماشا دیکھتی رہے گی، اور اب اس دن تو ایک ہوا بنا دی جاتی ہے کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے، کہیں وہ پارٹی جیت نہ جائے، کہیں میں جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کہیں میری پارٹی ہار نہ جائے. اسی لیے ایک جذبہ، ایک جوش بڑھا دیا جاتا ہے قوم کے اندر. قوم ووٹ ڈالنے نکل پڑتی ہے، سب اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ ڈالتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو. لیکن پھر وہاں پہ ایک تماشا کر کے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے، جس کو عوام چاہتی ہے اس کے حق پہ ڈاکہ مار کے اس کو مسلط کیا جاتا ہے قوم کے اوپر. یہ سارا تماشا کر کے پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. دیکھیں ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے، پاکستان کی بقا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں یا ہم اپنے نوجوانوں کی بات کریں تو ہم سے بڑا کوئی پرامن نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات کہ TLP کو بھی ان جماعتوں کے ساتھ کل وابستہ کیا گیا ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. شاید ان کی زبان پچھلی ہے یا کیا معاملات ہیں، ہم اس کو جو ہے اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ TLP کو کسی ایسی تنظیم کے ساتھ ملانا. اب ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ اس لیے مارا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے باہر کی غلامی کے اندر رہ کر ایک سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کو نہیں مانتے.
وہ سیدھی بات کرتے ہیں، قوم کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے سائڈ پہ رکھا گیا اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایم کیو ایم کی طرح، مولانا فضل الرحمان کی طرح ہمارے لوگ بھی جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں تو سیٹیں بہت مل سکتی تھی۔ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، شہباز شریف، پھر وہی ملاقاتیں۔ ایز اے قوم یار ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ہمارے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا گیا ہے؟ اور اب کیا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ کیا آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلیں؟ یا جس مقصد کے لیے ہم اٹھے تھے اب مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنی من مانیاں کرتے رہیں گے۔ لیکن مجھے جس طرح لگ رہا ہے، جس طرح یہ اس الیکشن کے رزلٹ نکلے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کبھی بھی پاکستان میں ووٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ نظام کو چینج کیا جائے گا، کیونکہ یہاں جس طرح الیکشن ہو رہے تھے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر آ رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو الیکشن کا مطلب کیا ہے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اور چند اس طرح کے جو بیچارے لوگ ہیں ان پڑھ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں خرید کر یا کیسے کیسے لایا گیا، اور ان چند ووٹوں کی بنیاد پر ایک بندے کو ہم پر مسلط کیا جائے گا۔